خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنوا بالله صدق الله العظيم. درشی پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں عزیز دوستوں سلامہ شمسی صدیقی مجددی قادری چشتی سہرورتی تمام جو خانقاہ نقشبندیہ میں حضرت پیر سیف اللہ صدیقی صاحب نقشبندی مجددی کی زیر قیادت میں اور علماء کرام کی زیر صدارت میں ہوا اختتامی تقریب اختتامی مراحل آپ حضرات کی محنت پر جو اللہ مزدوری دے گی وہ لینے کا وقت آیا ہوا ہے. پیر طریقت اکبر شریعت اور کی کامیوں مجدد دوران حضرت اقدس حضرت پیر جی محمد شاہ صاحب مشکین پوری مجددی نقشبندی خانقاہ فضلیہ الہیہ نقشبندیہ مجددیہ تشریف آپ حضرات سے مخاطب ہو کر تشریف لے جا چکے ہیں. میں بھی آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنے کے لیے آیا. بار بار حضرت پیر سیف اللہ صدیقی صاحب فرما رہے تھے اللہ والے اللہ والے، تو میرا موضوع کچھ اور تھا. قرآن پاک میں نے منگوایا کچھ پڑھا تاکہ پڑھنے میں نتیجہ ہو. اللہ والے کون ہیں؟ پگڑیوں والے، ٹوپی والے، داڑھی والے، شلوار ٹکوں سے اونچی کرنے والے. اللہ نے اس موضوع میں 19 پارے میں اللہ والوں کی 11 علامات بتائیں جس میں سے کچھ آپ حضرات کے سامنے رہنے والے ہیں. اس حقوق و طریقے کے ساتھ پڑھیے. اللہ بندے کو کن صلاحیتوں کا مالک دینا چاہتا ہے کہ بندے کے اندر کون سی صلاحیتیں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے. اللہ اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے. زندگی گزر گئی بہت قریب ہے تو کیا کوئی 11 صلاحیتوں میں سے نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی نشانی ہمارے اندر یا کوئی اس کا عکس کوئی اس کی جھلک ہمارے اندر نظر آ رہی ہے؟ اس معیار پر پورا اتریں گے، اس معیار پر زندگی گزاریں گے، تب اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل
نازل ہے، وگرنہ وہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ وَالْمَرْنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تک میرے فرما بردار نہ ہو جاؤ میرے پاس نہ آنا۔ باپ کہتا ہے دروازہ کوئی شکل نہ دکھائیے، اور فرما برداری ہو تو باپ رات کو سوتا نہیں کہ میرے بچے نے کھایا نہیں، پیا نہیں، سویا نہیں، جاگا نہیں، اور اس کی رات کو، اس کی آنکھوں کو، اس کی سسکیوں کو، اس کے انداز کو دیکھ کر وہ کہتا ہے رات کیا بات کی، تیرے قدموں کی آہٹ یہ بیڑے میں دیکھ رہا تھا، میں رات میں بستر پہ کروٹیں بدلنا دیکھ رہا تھا، تو ساری رات بیٹھا رہا، بے چین تھا۔ کہتا ابا تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہتا ہے میں باپ ہوں، میرا تعلق تیرے دل کے ساتھ ہے، میری محبت تیرے چہرے کے ساتھ نہیں۔ اگر ماں باپ کی محبت چہرے کے ساتھ ہوگی تو کالے سوالوں کو کوئی بھی بولنا ہوا تھا۔ آنکھ کا نقص ہاتھ پیر دینے والوں کو ماں باپ کی محبت کو اللہ نے دلوں کے ساتھ جوڑا، اور دلوں کا تعلق اللہ نے اپنے ساتھ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میری محبت کا فیصلہ دل سے، کیوں نہیں کہتا پھیپھڑوں سے، آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، نہیں دل سے ہوتی، تو محبت کا تعلق ہی دل سے ہوتا ہے۔ اب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں نہیں کرتے، اللہ کے بندے سے محبت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں، حضور سے محبت دل سے ہوتی ہے، حضور کی مزاج کے خلاف اور زندگی میں آپ کی سنت کے خلاف جو کام ہوتا ہے تو یہ محبت غیر معیاری ہے۔ اب یہ محبت کے اوپر آپ فیصلہ کریں، آپ جج ہیں، آپ فیصلہ کریں یہ محبت، یہ دعویٰ محبت کا کتنا مضبوط ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کیا آقا کی سنت پر قربان ہو رہے ہیں کہ سنت کو اپنے پہ قربان ہو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گا فیصلہ فرمائیں کہ میں حضور کی سنت پہ قربان ہو رہا ہوں تو پھر حضور سے محبت ہے، اور اگر میں حضور کی سنت کو اپنے پہ قربان کر رہا ہوں پھر آپ کی ذات سے محبت ہے، آپ نہ کہنا چاہتا۔ اگر اللہ کے لیے نیند رہتی ہے، سکون نہیں رہتا، میں اللہ کے لیے بے چین ہوں تو یہ اللہ کی محبت بندے پر غالب ہے۔ اور اگر کہتا نہیں یار کوئی بات نہیں، ہر حکم کو توڑنے میں ہنس کر، نماز کو چھوڑنے میں ہنس کر دکھائے، پھر اللہ کی محبت پر اپنی محبت کو غالب کرتا ہے۔ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس پر خرچ کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، اس کا احساس کرنا۔ بیٹے سے محبت ہے، بیٹا بھی اب فوج میں اور اس کی نوکری لگی صبح سرحد کے اندر، اب صبح سرحد سے فوج چلی صبح 10 بجے، اس نے رات 4 بجے اسٹینڈ کرانا تھا، اب باپ سردی میں ڈھٹر رہا ہے اور گھر سے رومال باندھ کر چادر اوڑھ کر جراب میں پہن کے دستانے پہن کے کھڑا ہے۔ اب خیریت کیا بات ہے، حقیقی خیر ہے، راؤ صاحب نمبردار ملک صاحب خیر ہے، خیر خود آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، یعنی اس کی محبت نے نہ اسے بستر والا رہنے دیا، نہ بستر کی نرم مزاجی کو، ہر چیز قربان کر دی۔ تو کیا بیٹے کی محبت مجھے رات کو 4 بجے اسٹینڈ پہ کھڑا کر سکتی ہے؟ اگر بیٹے کی محبت اسٹینڈ پہ کھڑا کر سکتی ہے تو اللہ کی محبت مجھے فجر کی نماز کے لیے کھڑا کر سکتی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ اگر یہ محبت آپ کو فجر میں نہیں اٹھاتی تو پھر آپ کی جو آپ کا دعویٰ ہے وہ 2 نمبر جھوٹا، آپ کے دعوے پورے نہیں ہوئے۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے سرکار دو عالم اب حادثہ کو دیکھا سورہ آپ نے ان کے پیر پہ پیر رکھا اور اپنے پیر میں تلوے کا زور ان کے پیر پہ دیا، ان کی آنکھ کے لیے تو بکڑا کتنا نصیبوں والا ہوگا، آنکھ کھلتے حضور کا دیدار ہوگا۔ جب آنکھ کھلی تو نبی کا پاؤں اپنے پیر کے تلوے پہ پایا تو حضور نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، تجھے صبح کی حالت میں کن سہولتوں میں زندگی گزری اور کیا خواب دیکھتا رہا، اور صبح اٹھ کر تیرا مزاج کیا ہے، کس حالت میں صبح اصبحت مؤمنا حقا، اس حالت میں صبح کی ایمان پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کی ذات کا یقین میرے دل میں مضبوط ہے، اللہ کے رہنے پہ راضی، محمد مصطفیٰ کے رہنے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ، اسلام ایمان پوری حلاوت کے ساتھ
کم یہاں اتنا بڑا دعویٰ کیا، دل کے اندھیرے مقام میں اسلام خدمت کرنا کوئی دلیل نہیں. اے اللہ کے نبی، رات کو اللہ کی عبادت، دن کے روزے اور مخلوق کے خدا کی خدمت. امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 45 سال تک آپ نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کیا. 45 سال شیرا والا لاہور کا علاقہ ہے، وہاں دو دنیا کے اندر بڑے ہستی ہوئی جن کی قبر کی مٹی سے خوشبو آئی. ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. باقی حضرات اپنا اس کی ایمبولینس سے آئی، کسی کپڑوں سے آئی، لیکن ہنس کے نہیں. 45 سال یہ وہ احمد لاہوری ہے. ایک مجذوب ہے. مجذوب کون ہوتا ہے؟ اس کا تعلق دنیا سے نہیں اللہ سے ہوتا ہے. وہ آئے ان کی حیالت سے پتہ لگا دیوانہ سا. اللہ کی محبت میں اپنے آپ دیوانہ کفا لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگے ہیں. شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کے دیوانہ کہتے تھے کہ اگر ان کے جسم پہ کٹ لگتا اور خون کا قطرہ زمین پہ گرتا، وہ خون کا قطرہ زمین پر اللہ کے نام کے نقش میں تبدیل ہو جائے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ 45 سال تک شیرا والا میں چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی تفسیر فرمایا. 45 سال کی تفسیر کا خلاصہ کتنی دیر میں بیان کر سکتا ہوں. گاڑی ریلوے اسٹیشن پر آئی اور رکی اور لاہوری نے ایک پاؤں پائیدان پر رکھا، ایک پاؤں اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ اور دوسرا پاؤں پائیدان پر رکھا. پلیٹ فارم والے پاؤں سے اور ٹرین میں سیڑھیوں پر پاؤں رکھنے سے پہلے پورے قرآن کی تفسیر سنا سکتا ہوں. وہ کہتے فرمایا میں نے قرآن پاک کی تفسیر میں 3 چیزیں پائی. عبادت میں اللہ کو راضی کرنا، اطاعت میں رسول اللہ کو راضی کرنا اور خدمت میں مخلوق خدا کو راضی کرنا. یہ پورے قرآن کی تفسیر کا خلاصہ ہے. عبادت اللہ کی، اطاعت کس کی؟ مصطفیٰ، اور خدمت مخلوق خدا کی. اس کو پانی پلا دینا، کسی کے غم کا احساس کر لینا، کسی کی ہنسی کو بڑھا دینا اور کسی کی آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لینا، کسی مجبور کی مجبوری کو بغیر احسان کر لینا، کسی ضرورت مند کے کام آ جانا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف جانے لگے تو مکے کے سردار نے آپ کی پتنگنا روک دی. مگر میں آپ کو یاد دینا، تیرے اندر صلاحیت ہے، تیرے اندر صلاحیت ہے، انک لتصل الرحمہ، تیرے اندر رحم کرنے کی صلاحیت ہے، غرباء اور مساکین کے کام آنے کی صلاحیت ہے، تیرے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ ہے اور تو احساس کرنے والا ہے. ایسے کو ہجرت کرنے ہم نہیں دیں گے. اس امت کا مزاج تھا، یہ مزاج خلیل الکبریٰ نے حضور کو دیکھ کے بتایا تھا کہ محبوب واللہ لا یضیع، اللہ کو ضائع نہیں کریں گے. آپ کے اندر تو صلاحیتیں ہیں، آپ احساس کرنے والے نبی، درد بانٹنے والے نبی، بردبار تحمل مزاج نبی. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. آپ کو دوسروں کا احساس ہے، آپ دوسروں کا احساس کرنے والے نبی. تو جیسا نبی ہے جیسا امت کا مزاج مان. آج امت کے پاس کلمہ ہے، مزاج نبوت نہیں. مزاج نبوت کیا؟ فرمایا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی.
سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بستر بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے ساتھ گھر کے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کو لوگ وطن کے تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ کسرا محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ اور اس مزاج کا اللہ کی مدد کا وعدہ، اللہ کی نصرت کا وعدہ، اس مزاج کے اوپر اللہ کی ہاں تائید کا وعدہ ہے۔ تبلیغ کا مزاج یہ ہے، بڑے بڑے گورنر، بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے گورنر جنرل آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے علاقے میں تبلیغ کر کے کرائے کی دکان والا جہازوں کے ممالک کو باتیں سناتا ہے، برداشت کرتا ہے، برداشت امت کے مزاج کے اندر گھٹی کی طرح شامل ہونا چاہیے۔ آج دنیا کہہ رہی ہے جس کی نسان ہو معیاری نسان، اس کے پاس مال، اس کے پاس دولت، اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا کھانے میں، شہر میں، ٹاؤن میں اثر رسوخ، علاقہ اس کی بات مانے، لوگ اس کی بات میں کام دھریں اور مہمانوں کی بات کو مانے، اور اس کا اپنی گاڑی ہو، اپنا پیسہ ہو، بینک بیلنس ہو، اور بڑے بڑے ہوتے ہوں اور بڑے بڑے گنمین ہوں اور جو ہے پورا دنیا کی طرف کا معیار ہے۔ یہ انسان ہے۔ اب ہر دیہات ایک دیکھے اس کی چاہت کر رہا کہ اللہ میں ایسا کیسا کیا کبھی ایسا ہو۔ اور الہ العالمین قرآن کریم میں اعلان فرما رہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر قدم رکھتے ہیں اتنی عاجزی کے ساتھ کہ ان کے قدم رکھنے کی وجہ سے زمین کے ذروں کو بھی پتہ نہیں لگتا، اتنی عاجزی ہوتی ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا آؤ میرے بیٹے اپنی آواز کے اندر شائستگی رکھنا، ابے نہ رکھنا، جی جناب رکھنا، اپنی گفتگو کا لہجہ اتنا نہ بگاڑنا کہ تیرے گفتگو کے لہجے کی آواز گدو جیسی ہو جائے۔ اے میرے بچے زمین پر جب قدم رکھیو آدمی کے ساتھ رکھیو، گردن جھکا کے قدم رکھنا، ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الجبال ولن تبلغا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ایک زمین کے اوپر اس انداز سے قدم رکھنا او لوگوں کہ قیامت کی زمین کے ذروں کو بھی حساب دینا نہ پڑ جائے۔ گناہگار کو دیکھ کے زمین گروٹے بدل کے کہتی ہے الہی تو نے مجھے لگام میں ڈال رکھی ہے، تو نے میری باتوں کو کس رکھا ہے، ورنہ تیری کبریائی کی قسم ہے تو ایک اشارہ کر دے میں سے ایسے نگل کے ڈگار ماروں دنیا کے اندر اس کا نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا اللہ نے بادلوں کو حکم دیا پھٹ جاؤ، بادلوں نے کہا الہی کرنا پھٹے، فرمایا کتنا بیل کی ناک کی لت میں سوراخ ہوتا ہے اتنا سوراخ ہو جا، بادل میں اتنا سوراخ ہوا، اتنا زمین پہ پانی برسا، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئی۔ بیٹے سے بار بار کہہ رہا ہوں میرے بچے اللہ کے عذاب سے بچ جا، قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء۔ یہ پانی کی بوند میرا کیا بگاڑے گی، یہ اونچے اونچے پہاڑ کو دیکھو، ان کی چوٹیوں کو دیکھو، میں اس پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، میرا اللہ کا پانی کچھ نہیں بگاڑے گا۔ فرمایا میرا نور پریشان نہ ہو، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ یہ کہہ رہا پانی بچائے گا، اے نوح مجھے میری کبریائی کی قسم ہے آج میرے حکم سے کوئی بھی اسے نہیں بچا سکتا۔
وہیں سے مالک کائنات نے پانی کا فوارہ نکالا، جب علیہ السلام کا بیٹا کھڑا تھا، میرا پیر یہ کر دے گا، میرا مرشد یہ کر دے گا، بیٹا سامنے کھڑا ہو کے غرق ہو رہا ہے، باپ نبی ہے، سامنے کھڑا ہو ہے، 950 سال تک میرا دینو، باپ نے اپنی کی، باپ بیٹے کو نہ بچا سکا، فرمایا میرا روح ہے، جب میں تباہ کرنے پہ ہوں روک نہیں سکتا، جب میں بچانے کے اوپر ہوں دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی۔ سگا بیٹا پانی کی موجوں میں بیٹے کو حوالے دیکھا، وہ علیہ السلام کی آنکھوں میں پانی آ گیا، وہ علیہ السلام کی آنکھوں میں رونا آ گیا، باپ کا اللہ کا نبی بھی تھا۔ کمال کے کائنات میری تیری مہربانی، میری سفارش قبول کر لے، یہ پرایا نہیں اے اللہ، یہ چچے کا نہیں، تائے کا نہیں، ماسی کا نہیں، پھپھڑ کا نہیں، یہ قبیلے کا نہیں، یہ میرا بچہ ہے، لو العالمین یہ میرا اعلی خاندان ہے، فرمایا نہیں سمجھاگی انہو عمل غیر صالح، اے میرا پیغمبر اس کے کرتوت کفرم کو دیکھا، یہ تیری میری منشا کے خلاف تھا، تیرے طریقے کے خلاف تھا، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اے میرا نوح خبردار اسے آج کے بعد بیٹا نہ کہیو، آج کے بعد اس کے تو کیا کسی مشرک کی اپنے سفارش نہ کریو، اگر میری خدائی کو جلال آ گیا میں تیرا تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، نبی کے کردار کو مانتے تھے، ذات کو مانتے تھے، نبی کی صداقت کو مانتے تھے، آپ کی شان کو مانتے تھے، آپ کے مرتبے کو مانتے تھے، سارے مکہ کے لوگ کہتے تھے تیرے جیسا فیل کوئی نہیں، تیرے جیسا باوقار کوئی نہیں، تیرے جیسا اعلیٰ کردار والا کوئی نہیں، تیرے جیسی اعلیٰ شخصیت والا کوئی نہیں، تو ہاں کرے تو ہاں، تو نہ کرے تو نہ، یہی وجہ تھی جب آپ نے روئے صفا پہ جبل مقیس پہ چڑھ کے کہا تھا او لوگو اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ آور ہونے والا ہے کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سارے مکے کے سرداروں نے مسکرا کے کہا ہماری آنکھ تو کیا کہہ سکتی ہے، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ رسول اللہ کو تو مانتے نا، اپنی اپنی امانتیں اپنے بھائیوں کے سپرد نہیں، اپنے رشتہ داروں کے سپرد نہیں، اپنے خاندان والوں کے سپرد نہیں، حضور کے حوالے رکھے جایا کرتے تھے۔ اگر کسی سردار کو کسی مکے کے باسی کو کہیں جانا ہوتا تو اپنی چھوٹی اپنی بیٹی بھی حضور کے حوالے کر کے جاتا تھا، کہتا تھا کملی والے سگے باپ کے کردار پر، سگے بھائی کے کردار پر اعتماد نہیں، محمد کی ذات پر ہمیں بڑا اعتماد ہے۔ فرمایا دیکھنے والوں نے ایک جھلک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ایک جھلک آمنہ کے لال کو دیکھا، فیصلہ یہ ہو گیا کہ جبرائیل کی بھی آنکھ میں اتنی حیا نہیں جتنی آمنہ کے لال کی آنکھ میں حیا ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی جناب فسانہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی من حاتم سے جدا ہوئی، قید ہو کے مسلمانوں کی تحقیق کے اندر آ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے ساتھ رہ کے فاطمہ کے گھر میں رہے، جس نگاہ سے فاطمہ کو دیکھو اسی نگاہ سے تجھے دیکھوں گا، تجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھوں گا کہ لگی نہیں مجھے میری قوم قبیلے کے حوالے کر دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا جاؤ جاؤ اسے حفاظت کے گھر والوں کے پاس چھوڑ کے آؤ، وہ عیسائی وہ مشرک ہے مسلمان ہے۔ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے مقابلے میں آئے کہ تو کے دشمن تھے، صحابہ سے کہا جاؤ چھوڑ کے جب جناب فسانہ کو ان کی قوم میں ان کے قبیلے میں چھوڑ کے آئے تو کہنے لگی جناب فسانہ کی طرح عدی بن حاتم پاس کھڑے ہوئے تھے، سگا بھائی
کہ بھائی سے تو پوچھ ورنہ میں پوچھوں گی. ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے, پکڑنا تو دور کی بات ہے, چھونا تو دور کی بات ہے. جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں اسی رب کی قسم ہے, مدینے سے یہ مجھے لے کے آئے, میرے مقام تک پہنچایا. میں قسم اٹھا کے کہتی ہوں انہوں نے آنکھ اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا ہے. یہ اندھے تو نہیں ہے. عدی بن حاتم کہہ رہے سچ کہہ رہی ہے, سچ کہہ رہی ہے کہ تم نے خوبصورت ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, تم نے اس کی طرف دیکھا کیوں نہیں؟ مسکرا کے کہنے کے جس نے آمنہ کے لال کے چہرے کا دیدار کیا ہو, رب اکبر کی قسم آنکھوں میں حضور کا حسن و جمال ہو, دنیا کی کسی جمال کی اسے حاجت ہی کوئی نہیں. اور کہا اچھا محمد عربی کے دربار سے آئی ہے, جس کے غلاموں کے پاس ہو کے آئی ہے, یہاں کے لیے آئی ہے, یہ تو ہمارے دشمن ہے. تجھے ہاتھ لگایا ہوگا, تجھے پکڑا ہوگا, تجھے چھوڑا تو نہیں ہوگا. بتا مال کی بات کوئی نہیں, اولاد کی بات کوئی نہیں, تیری شان عزت بچی کہ نہیں بچی. کہ خبردار ان کو کچھ نہ کہنا, ان کے دلدار کو کچھ نہ کہنا, ان کے سردار کو کچھ نہ کہنا, ان کے آقا کو کچھ نہ کہنا, ان کے نبی کو کچھ نہ کہنا. اچھا 2 دنوں کے اندر دل کا مزاج پلٹ کے رکھ دیا. میں اس کے ساتھ کافی داری ہوں, مجھے پتہ ہے کہ کس کے دربار سے ہو گئی. کاش آج میرا باپ ہاتھ اپنا زندہ ہوتا, اسے اس کٹہرے میں کھڑا کر دی, آمنہ کے لال کو اس کٹہرے میں کھڑا کر دی. دنیا کے لیے فیصلہ کر اے فسانہ, تجھے حیا والا چہرہ کون سا نظر آ رہا ہے؟ کونوں کو حضور کا چہرہ دیکھ کے کہتی مجھے باپ کے چہرے سے اتنی حیا نظر نہیں آتی جتنی حضور کے چہرے میں حیا نظر آ رہی ہے. شان محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. کبھی بتا کیا فیصلہ کرے گی؟ میں ایک طرف باپ کو کھڑا کر دو, دوسری طرف آمنہ کے لال کو کھڑا کر دو. دنیا کے کس کے قدموں میں جائے گی؟ میں اس سے سرکار باپ قربان کروں, محمد کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاؤں گی. اس نے کہا دیکھا تو صحیح, یہ بڑے دعوے کرتے محبت کے, پیار کے, عشق کے, بڑے دعوے کرتے, دیکھو تو صحیح یہ ایسا پیار, ایسا پیار کون سا لے کے آئی, دیکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح ایسا پیار کون سا لے کے چلے. عدی بن حاتم چلتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب کیا فیصلہ کر رہے ہیں, کیا فیصلہ, نبوت کی نشانی کیا دی. اللہ کے نبی علیہ السلام ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, عدی بن حاتم جا رہے ہیں. کسی روکنے والی کے روکنے پر حضور رک گئے. دیر تک سویر تک, کافی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے. عدی بن حاتم دیکھتا رہا, اس کے ٹکڑوں کو سن کے دلاسا دیا, ان کے ٹکڑوں کو سن کے میرے عزیزوں اللہ اکبر پیار والی باتیں کی. کہنے لگے ادھر سے میرا ماتھا کھٹکنے لگا. اللہ اکبر, میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا یہ بادشاہ نہیں اللہ کا رسول ہے. اگر بادشاہ ہوتا تو ایسے عورتوں کو, ایسے غریبوں کو کام لگاتا. یہ نبوت کا مزاج ہے, ہر ایک کی بات سنتا, ہر ایک کے دل کے ٹکڑوں کو صاف کرتا. یہ پہلی نشانی یقین ہے, ایک کے ساتھ آج کی سوال کرنا. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں کیا, مسجد بھر جا کر بھری پڑی تھی. صحابہ کرام کے جھمٹ میں جا کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے, اور میں کھڑا نظارے کر رہا ہوں, دیکھوں دائیں دیکھوں بائیں دیکھوں, میں نظارے کر رہا ہوں. کہ جب حضور علیہ السلام کھڑے بیٹھے ہیں اور میں کھڑا ہوں, عدی بن حاتم کہنے لگا مجھے زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی. حضور کی نظر پڑی, عدی بیٹھ کر بیٹھی. میں نے کہا جگہ کوئی نہیں. سردار تھا, سردار کا بیٹا تھا, کیا کیا, کندھے مبارک سے اپنی کملی مبارک اتاری, یوں کر کے لپیٹ کے میری طرف پھینک دی. میں نے شراب مار کے ان کی دادوں کو کیچ کیا. کندھے مار, ابھی تجھے جہاں فرش پر جگہ ملے, تو سردار کا بیٹا ہے, اسے زمین پر بچھا, عیسائی مسلمان, اسے زمین پر بچھا, اس کے اوپر بیٹھ جا. بے نبوت والی انسان کے قدموں میں بچھا, اس کے اوپر بیٹھ جا. عدی بن حاتم
اٹھایا ابو بکر نے سر پہ رکھا، کملی والے یہ چادر پیروں میں نہیں سر پہ رکھنے کے قابل ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. کولی تمہارے علاقوں میں، بریت تمہارے علاقوں میں، ہندو تمہارے علاقوں میں، عیسائی تمہارے علاقوں میں، بھنگی تمہارے علاقوں میں، رب اکبر کی قسم ہے اللہ کو کی پرواہ کی مسلمانوں کی آبادی ایک کافر کے کردار کو نہ بدل سکی. امرتسر کے اسٹیشن کے اوپر ایک میرے دلوں بھنگی جاؤ دے رہا تھا. امیر سید اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ میرے دلوں آپ کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کتنا سونا چہرہ ہے. آپ اللہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ میرے دلوں اس وقت کچھ کھا رہے تھے. بعد علماء فرماتے ہیں پکوڑے روٹی کے ساتھ کھا رہے تھے. اس نے دیکھا کہا ساری کتنا خوبصورت چہرہ ہے. آپ نے میرے دلوں روٹی والے کو توڑا اور پکوڑا رکھا اور پہلے اس کے منہ میں دے دیا. اس نے منہ کھولا. آپ نے کہا سارا نہ کھانی ادھا کھانی. آدھا بھگنا کھایا. شاہی نے اپنے منہ میں آدھا ڈال لیا. اسی وقت میرا بھی حضور کا شاہی کا ٹکڑا دے کے رونے لگا. تھوڑی دیر بعد جھاڑو چھوڑ کر وضو کر کے غسل کر کے پاک ہو کے آیا. فرمایا چھوڑا سید جتنا اعلیٰ بڑا سید جتنا اعلیٰ ہوگا. نواز صاحب اتنا کردار کا مالک ہے. شاہدہ محمد کتنا کردار کا مالک ہوگا. فرمایا پکوڑے روٹی سے پکوڑا کھانے پر کے اوپر میرے دلوں اس بھنگی نے عیسائی نے کلمہ پڑھ لیا. یہ کردار تھا اللہ کے سامنے. مسلمانوں کی فوجوں نے عیسائیوں کے ملک کے اوپر میرا دل و دھاوا بول دیا. پتہ ہو گئی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. عیسائیوں کے فوج نے بڑے نے میرے محترم دوست بزرگوں بڑے نے میرے دلوں کا لکھ کے بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ سے کہہ دیا کہ تیری فوج نے سنت کے خلاف اللہ اکبر ہمارے ملک پہ قبضہ کیا. انہوں نے اسلام کی دعوت نہیں دی. انہوں نے ہمارے سے اخراج نہیں مانگا. انہوں نے جزیہ ہمارے سے نہیں مانگا. جزیہ ہمارے سے نہیں مانگا. تیسری بات اپنی بات نے ہمارے ملک کو چلانے کا نہیں تھا. اور تیسری بات انہوں نے بغیر بتائے اچانک ہمارے بچوں کے اوپر حملہ کر دیا. جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے 5 ملحوں پر حکومت کرنے والا 5 نسبتوں سے بادشاہ میرا دل و خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ قاسم آیا جی جو شہر کے اندر آیا اور آ کے لگو لوگو تمہارا وقت کا خلیفہ کہاں ہے؟ تمہارا حاکم کہاں ہے؟ اب وہ کہہ رہا یہاں سامنے چوک ہے یہاں سے مڑ جائیو ادھر چلا جائیو یہاں سے سامنے چلا جائیو. تجھے ایک کچا سا مکان نظر آنے کا دروازہ بجا دیو. کوئی نوکر چاکر کوئی نہیں. ساتھ میں وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کا گورنر بنا دیا. پیغام ہے جو تیرا ساتھ ہے نا اس نے بعد ایک بیٹھک سے بنا دی ہے اتار وہاں اس نے خالی کھڑا کر رکھا ہے. جب چاہے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو پہلے اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے تب جا کے وقت کے حاکم کو اپنا دورہ سنانا پڑتا ہے. آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا جاؤ کیا کرو. فرمایا جلدی سے جا کے وہ بیٹھک کو اللہ اکبر آگ لگا دو اور خادم کو بھگا دو اور وقت کے گورنر سے کو اللہ نے تجھے لوگوں کا خادم بنا کے بھیجا تھا تو بادشاہ کب سے بن گیا تو حاکم کب سے بن گیا. اب عمر بن عبدالعزیز کے پاس کافی آیا. اس کی حالت یہ تھی گھر والے کے ہاتھ ادارے میں بھرے پڑے تھے. تصویر سے پکڑ کی تھی گارے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چھت پانی بارش کی وجہ سے ٹپک رہی تھی تو آپ نے سیڑھی لگا رکھی تھی اور سیڑھی پر چڑھ کے
ساتھ ان کے پاس وہ دارے گھرانے کے لیے جو ہتھیار بھی تھا وہ چیز بھی تھی، وہ اوزار بھی تھا، اپنے ہاتھوں سے پہلے وہ واپس انہوں نے کہا بھائی مجھے مظلوم وکیل چاہیے، مسلمانوں کا حاکم چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا وہ جو ہم نے بھیجا ہے، ایک بیوی کھڑی ہے وہ پردہ اوڑے ہوئے اور ایک بندہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے، کہا وہی تو مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ جو تمہاری فوج نے ہمارے ساتھ یہ کیا کی وجہ سنت کے خلاف وارننگ دی، ہمیں الارم تیار ہونے کا کہا کوئی نہیں، اور ہمارے سے انہوں نے اپنی تہذیب میں رہنے کو نہیں کہا، اور ہمیں کلمے کی دعوت دی۔ اچھا یہ خطرے بادشاہ نے ناگلا کاغذ منگوایا، نہ یوں کا بیٹھ جا، اندر سے قلم منگوایا، گارے میں ہاتھ بھرے ہوئے، اسی کاغذ کے پچھلی طرف لکھ دیا اور لپیٹ دیا، جاؤ جا کے مسلمانوں کے گورنر کو، حاکم کو دے دینا، سردار کو دے دینا۔ انہوں نے کہا یار پاگل سا لگتا ہے، نہ گھر میں بیٹھا ہوا تو نہ جائے نہ پانی پرچہ بھی یہ مسلمانوں کے اوقات پرچہ بھی کوئی ہمارے پر نہیں لکھ دیا۔ انہیں جا کے پادری کو دکھایا، انہوں نے کھولنا نہیں، خلیفہ وقت کا آرڈر ہے، کھولنا نہیں ہے۔ بس یہ جا کے کہا کسی کو سلام کو دے دو۔ پادری کے نے کہا بھائی تمہارے حاکم نے ہمارے پاس یہ بھیجا ہے۔ ایک آسکی شان سے آیا، ایک آسکی شان سے آیا اور ان کے کو لپیٹ کر رونے لگا، فرمایا مسلمانوں کی فوجوں خبردار خبردار، شام سے پہلے علاقہ خالی کر دو، تم نے خدا کے جھنڈے گاڑے اکھاڑ کے لے جاؤ، خبردار تمہیں رات کا اندھیرا اس ملک میں گزارنے کی اجازت کوئی نہیں۔ خیمے میں لگی وہ کھڑ گئے، جھنڈے اٹھا لیے گئے، لوگوں کی جگہ میں لگی وہ خالی کرا دی گئی، اور میرے عزیزوں یہ دوڑے گھوڑوں پہ دوڑے جا رہے ہیں۔ پادری نے دیکھا، اللہ اکبر، اس نے کہا بھائیو بات تو سنو، کیا بات ہے؟ نہ مذمت نہ لڑائی نہ جھیلا نہ جھگڑا، نہ سوٹا نہ ڈنڈا نہ تھپڑ نہ تلوار نہ گالی، تمہیں کیا ہو گیا؟ فرمایا خلیفہ نے کہا شام سے پہلے ملک خالی کر دو، تم نے جو ملک فتح کیا آمنہ کے لال کی سنت کے خلاف فتح کیا ہے۔ ہم وہ کام وہ ملک کی گوارا نہیں کرتے، وہ ملک کی گوارا نہیں کرتے جس کا حضور کا طریقہ زندہ نہ ہو۔ سارے پادری مرد عورت توڑے توڑے آ گئے، اور لوگوں تم حاکم و ہم غلام بنے گے، اور لوگوں یہاں پر حکومت تمہاری چلے گی، تمہاری حکومت کے اندر رہ کے کام ہم کریں گے۔ کہنے کے بتاؤ تمہیں کس چیز نے متاثر کر دیا؟ فرمایا جس کا غلام کتنا اعلیٰ ہو استاد کا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ والے کی نشانی پہلی، جب زمین پہ چلے گا یمشون علی الارض ہونا، آہستہ آہستہ چلے گا، جھکا کے چلے گا، نہ ڈبو پر نہ سوکر پر نہ چائے والے سٹال پر نہ ہوٹل پر، وہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے باغیوں کی محفلوں، چار سور کی محفلوں، جگانا بجانا ہو، جھوٹ کی محفلوں، وہاں سے مدد کے قالوا سلاما، مالک کائنات نے مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں فرمایا ہے۔ وہ تمہیں ڈیروں پہ نہیں ملے گا، تم کے لڑاتے پہ نہیں ملے گا، برقوں کے لڑاتے نہیں ملے گا، روز روز لڑاتے نہیں ملے گا، وہ لوگوں کو ملا کرنے نہیں ملے گا، وہ تمہیں کبڈی میں نہیں ملے گا، تمہیں اللہ والے کی نشانی بتاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تم جب بھی اس کے چہرے پہ نظر ڈالو گے، اس کا چہرہ دیکھو گے خدا نظر آئے گا، اس کی نقل و حرکت کو دیکھو گے اپنا کلام مصطفیٰ نظر آئے گا۔ یہ اللہ والے کی والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم،
فرماتے ہو تمہیں بھی آنے والی ناپاکی ہوتی ہوگی، تم بھی نبی کے پاس جاتے ہو، یہ بچے آسمانوں سے آ گئے، یہ بچے مدین سے آ گئے، یہ بچے پیدا کرنے کی ہے تم نے، بتاؤ نماز تمہارے پہ فرض نہیں، روزہ تمہارے پہ فرض نہیں، بالوں کو گونگے ہوئے، فرمایا بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض ہے، فرمایا لوگوں غسل کے 3 فرض ہے، انسان بیوی کے پاس جاوے ناپاکی ہو جائے یا نوجوانی کے اندر کپڑے خراب ہو جائے، اللہ اکبر، فرمایا 3 کام کرنے پڑیں گے، بازو میں جانا پڑے گا، پہلے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا، اپنے آگے پیچھے کی جگہ کو اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا، پھر منہ بھر کے پانی بھر کے کلی کرنا پڑے گا، اگر روزے کی حالت میں تو کلی کر لو، اگر روزہ نہیں تو اچھی طرح پانی یہاں تک پہنچاؤ تاکہ تمہارے حلق کے ہڈی تک پانی پہنچے، 1 مرتبہ فرض ہے، 3 مرتبہ کلی کرنا سنت ہے، پھر میرے محترم دوستو ناک کی نتھوں کے اندر پانی پہنچاؤ، تھوڑا سا اوپر تک پانی کھینچو، اتنا زیادہ کلی کے دماغ تک آ جاوے، اتنا کم بھی کہ ناک کی نرم ہڈی تک نہ چھوئے، اور میں کلی کرنا روزے کی حالت میں کلی عام دنوں کے اندر غرارہ کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے جانا، اگر روزے کی حالت میں صرف وضو کی طرح ناک میں پانی ڈالنا اور پورے وجود کے اوپر پانی ڈالنا، بال برابر بھی جسم سوکھا نہ رہے، غسل نہیں ہوگا، پانی کہاں نہیں جاتا، سنو کانوں کے سوراخ میں پانی نہیں جاتا، سنڈی کے اندر پانی نہیں جاتا، لٹکے ہوئے پیٹ کے نچلے حصے میں پانی نہیں جاتا، کانوں کی لو کے پیچھے پانی نہیں آتا، ٹخنوں کی ہڈی کے پیچھے سے پانی گزر جاتا ہے، ورنہ اچھی طرح پانی انگلیوں کے یہ درخی انگلیوں کے حصوں کے اندر پانی کو لگانا، انگلی کا اخراج خراج کرنا، بال برابر بھی سوچنا ہے، تمہارا غسل ہو جائے گا، اگر اس کے ساتھ پورا وضو کر لو، اپنی میرا دو اپنی شرمگاہ کو دھو لو، اس کے بعد میرا دو پورا وضو کر لیا، کلی کی جگہ غرارہ، ناک کی جگہ نرم ہڈی تک پانی پہنچا لیا، جس طرح آپ وضو کرو اس طرح وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد سر پہ پانی ڈال لیا، اب تم نماز بھی پڑھ سکتے ہو، اب تم روزہ بھی رکھ سکتے ہو، اب تم اللہ بھی کر سکتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو، کتنی نامرادی کی بات ہے، ہفتہ لوگ غسل نہیں کرتے، جمعرات میں بیوی کے پاس جانے سارا دن گزار دیتے ہیں، اور لوگوں کلام کرنا حرام ہے، گفتگو کرنا حرام ہے، اگر پانی میسر تھا تم نے پانی کھولتے ہوئے تمہارا جسم بھی صحت مند تھا، تم نے اس کو غسل نہ کیا تو بات کرنا حرام ہے، سجدہ تو بزرگ کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں اکٹھے جمعے کی نماز بنا لیں گے، تمہیں پتہ ہے تم نے اللہ سے لکھوایا کیا جمعے تک تمہاری زندگی رہے گی، اگر 10 بجے موت آ گئی صبح بھی صبح چھوڑنا پائے بتاؤ حرام کی حالت میں یا پاکی کی حالت میں جنت میں جاؤ گے کہ جہنم کے اندر جاؤ گے، جیسے کی حالت اگر چھٹی ہے سردی ہے گیس کوئی نہیں پانی گرم نہیں ہو رہا یا واٹر سپلائی کا معمول ہے ایسا کہ پانی نہیں آتا تو پھر کیا فرمایا چھوٹا غسل کر لو، باتھ روم میں جاؤ استنجا کر لو اور اس کے بعد کم از کم وضو کر کے سو جاؤ، وضو کر لو اور جیسے صبح مہلت ملے فوراً نہا لو، رات بیوی کے پاس گئے، یہ مسئلہ بیوی کے پاس گئے، یہ بےہودہ باتیں نہیں، یہ امت کے مزاج کو سمجھانے کے لیے، رات بیوی کے پاس گئے، رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت ہو گیا تو میرے عزیزو کیا کرے، اگر نہا لے گی تو روٹی نہیں پک سکتی، اگر نہا لے گا سحری نہیں کھا سکتا، اور میں جلدی روٹی پکا لے، جلدی سحری کھا لے، پھر فوراً سحری کھا کے نہا لے تاکہ روزہ بھی برقرار رہ جائے، فجر کی نماز کا سجدہ بھی نصیب ہو جائے۔ یہ بغلوں کے بعد ایک کوڑے کے برابر نہ ہو، حد لیمٹ زیادہ سے زیادہ 40 دن کی، ہر ہفتے نہیں تو 15 دن بعد، 15 دن نہیں تو 22 دن بعد، 22 دن لگے ایک مہینے کے اندر ضرور دعا لے، آپ کے میرے عزیزو اللہ اکبر بغل کے بال ہو یا میرے عزیزو شرمگاہ کے بال ہو، مرد عورت کے لیے ایک سا مسئلہ ہے، بڑھ گئے حرام ہے حرام ہے حرام ہے، آج میرے عزیزو ان بالوں کے نہ بڑھوانے کی وجہ سے، خیال نہ کرنے کی وجہ سے وہ نحوست انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے، انسان کے مسلمان کافر ہونے کا پتہ ہی لگتا ہے۔ اللہ والوں کی محفل ہے، اللہ کی بات بتانی چاہیے، کوشش کرو کیا کرو اشاعت آوے، اتنی اللہ کے دل میں سہولت ہے، اور میں تمہیں پانی نہیں ملتا مٹی کا ڈلا تو ملتا ہے، مٹی کا ڈلا نہیں ملتا ٹیشو پیپر تو ملتا ہے، خبردار خبردار
فرمائے گا موت آ گئی قیامت خدا اپنے سامنے نہیں کھڑا کرے گا اپنا گلا اپنے چہرے کی زیارت نہیں کرائے گا میں باقی کی حالت کا موت آ گئی پتہ نہیں میرا جو فرشتہ بننے کے بعد کہاں لے کے جائے گا کتنی لہودگی کی بات ہے جہاں کھڑا کے پیشاب کیا اپنی ہاتھوں سے میرے تمہارے بیوی منہ کے اندر ڈال دیا نبی سے بڑا نفیس کون ہوگا نبی سے بڑا صداقت والا کون ہوگا نبی سے بڑا صفاست والا کون ہوگا یہ طریقہ میں نے نہیں بتایا آمنہ کے لال نے بتایا وہ لوگوں جب کھانا کھایا کرو تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو پکڑنے سے پہلے چھونے سے پہلے کسی بھاٹے برتن کو مرد ہو یا عورت ہے صبح کو اٹھ کر برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے دھو لینا چاہیے حتیٰ کہ باتھ روم میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ کو دھونا چاہیے حتیٰ یغسل احدکم این باتت یدہ وہ لوگوں جب تک اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لو کسی چیز کو نہ چھونا کیا پتا تمہارے ہاتھوں میں رات کہاں گزاری ہے فقہ کے اندر ہے کھانے والے کا سوال ہی لگا اور ایمان والوں کے اللہ جل شانہ کیا نشانی بتا رہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما قسم اٹھا کے بتاؤ پیسے کمانے والوں دولت کمانے والوں سارا دن ہو گیا کبھی بیوی کے واسطے دعا کی سارا دن ہو گیا کبھی اپنی بالک کے واسطے بچے بچی کے واسطے دعا کی اللہ تو کہہ رہے ایمان والے کی نشانی ہے جو کہتا ربنا هب لنا من ازواجنا میری بیوی کو وذریاتنا میرے بچوں کو قرۃ اعین اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے پیغمبر اللہ سے دعا کر رہا ہے رب هب لي من الصالحین نیک بنا دے نا پیغمبر کی خدا کے واسطے اپنے بچوں پہ رحم کرو اپنے بچوں واسطے دعا کیا کرو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا رب اکبر کی قسم اگر پیسہ سب کچھ ہوتا تو کئی لوگ یہاں کان میرا کہتے ہیں مولوی جی دعا کرو اولاد میرے پاس کوئی نہیں اور پیسہ کچھ نہیں ہوتا اصل تربیت ماں باپ کی ہے تم نے ماں باپ نے اولاد کی تربیت چھوڑ دی تمہارے بچوں کے اندر جانوروں والی عادتیں آ گئی چبڑ چبڑ کے کھانا جب تم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے موتنا شروع کر دیا انہیں بھی پردے کا خیال نہ رہا جب تم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیا تو انہوں نے لیٹ کے کھانا شروع کر دیا نہ برگر کھانا حرام ہے نہ پیزا نہ شبارما کھانا حرام ہے نہ یخنی پینا حرام ہے پنجے سے جو جانور روز کے کھائے گا اس جانور کا حلال حرام ہے اس کی قربانی اس کا شکار حرام ہے کوئی کتا کھاتا ہے گائے کھاتے ہو بھینس کھاتے ہو بھینس منہ سے کھاتی ہے پنجے سے نہیں کھاتی یہ برگر پنجوں میں لے لے کے چبڑ چبڑ کے نوچ نوچ کے کھانا اللہ کی قسم حضور کی سیرت میں آپ نے کبھی ایسا نہیں کھایا ہے بلکہ اللہ کے نبی نے تو توڑ کے کھایا ہے بسکٹ ہو کیلا ہو سیب ہو امرود ہو روٹی ہو میرا عزیزوں یوں کے رول بنانے کا حکم نہیں توڑ کے کھانے کا حکم ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تربوز آیا اور لانے والا مرید تھا بڑی دور سے لے کے آیا خالد ایھا المعلمون ایھا المحدثون ایھا العلماء والفقهاء علماء حدیث کے حافظوں عالموں ساروں کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اللہ کے نبی نے تربوز کیسے کھایا تھا توڑ کے کھایا تھا کہ کاٹ کے کھایا تھا کہنے لگا
کا نظر نہیں آتا. اپنے گھر جاؤ پلیٹ چاٹ جاؤ, مہمان کے گھر میں جاؤ, شوربہ بھی پینے کی اجازت کوئی نہیں. سنت ہے اپنے گھر میں کھاؤ تو انگلی سے پلیٹ چاٹ جاؤ. مہمان کے گھر میں ایسے پلیٹ چاٹو گے جو کے ساتھ کرو گے, کہیں مہمان کے دل میں نہ آ جائے ہائے کھانا تھوڑا تھا, مہمان بھوکا رہ کے چلا گیا. ورنہ خبردار اپنا کے لائے کا لایا ہوا دین تمہیں اتنا بھی کسی کا دل توڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. بھوک چھوڑ کے کھائیو, سالن چھوڑ دیو, روٹی زمین میں چھوڑ دیو, تاکہ مہمان کا کلیجہ ٹھر جائے, کہ میزبان کا کلیجہ ٹھر جائے کہ مہمان میرے دسترخوان میں نیرج کے پیٹ بھر کے کھا کے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ڈیمانڈ کے کھایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سالن آ گیا. رحمت جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میز پہ روٹی رکھ دی گئی. ہم بادشاہ تھوڑی ہیں, ہم اللہ کے نبی ہیں. اللہ کا نبی میز پہ نہیں کھاتا, اللہ کا نبی زمین پہ بیٹھ کے کھاتا. یہ کانٹے, یہ چھریاں, یہ ڈائننگ ٹیبل خدا پاک کا سامان. نبی کے گھر میں خدا کی رحمت کی جبریل کے آنا جانا تھا. نبی کے گھر میں کانٹے چھریاں نہیں. ہاتھ سے کھانا کھانا, 2 انگلیاں مٹھے کے ساتھ کھانا. اور وہ لوگوں انگلیاں چاٹا کرو. وہ لوگوں تمہیں کیا پتا اللہ نے کس بات کے پورے انگلی میں اس ناخن کے نیچے اللہ نے شفا کو رکھ رکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو کہ ڈوکر سالن اچھا نہیں کر نہیں ایسی بات نہیں, کچا رہ جائے کہ نہیں, مسالہ دے جائے کہ نہیں, کیوں نہیں کھاتا, کہ یہ 2 سالن ہے. پھر یوں کر کے گنبد خضرا کی طرف دیکھا کہ میں نے ان کے دسترخوان پر زندگی میں کبھی 2 سالن نہیں دیکھے تھے. عمر 1-2 گئے, 2 سالن نہیں. اب سنو اس میں طریقہ کیا فرمایا کہ 1 سالن ہے اور سالن 1 سالن ہے. تم نے سالن پکا کر گھی کی تری سے اوپر ڈال دی. اللہ کے نبی کے آگے یہ گھی ہوا کرتا تھا, یہ سالن ہوا کرتا تھا. خدا کے نبی کے آگے سالن پہ تری ہوا کرتی تھی. نبی نے گھی 1 سالن فرمایا, سالن دوسرا سالن فرمایا. تم نے 2 سالن اکٹھے کر دیے. عمر بھوکا تو مر جائے گا لیکن اس سالن میں ٹکڑا نہیں لگائے گا. میں تو حضرت جبریل صاحب سے کہوں گا مارکیٹ میں سنت حبیب کی کتاب منگوائے, صرف اس پر ڈاک کر کرایا رکھا, سارے صالحین کو محبوبین صالحین کو دیں. تقریباً 250 روپے کتاب کا دیا ہے. آپ نے بلا کی ساری سنتوں کو اس کتاب کے اندر بھر دیا ہے. کپڑے کیسے پہنتے تھے, داڑھی دار چادر کیسی پسند تھی, بستر کیسا پسند تھا, آپ کے نالائن مبارک کیسے تھے, کرتے کا سائز کیسا تھا, کھانے میں ڈرائی فروٹ کون سا فرماتے تھے, در فروٹ کون سا اچھا لگتا تھا, کون سے 2 فروٹ کٹنے ملا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوربے میں کدو گلاس کیا کرتے تھے, ہوٹیاں نہیں. ایک عورت آئی جمعہ کا خطبہ دینے, ممبر چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ دیا. میری بات مانو گے, میں بڑھڑی ہوں, جب سے میرا کلمہ پڑا کوئی جمعہ مس کیا تو اندر جمعہ پڑھاتا ہے, میں بیٹھے جا کے بیٹھتی ہوں. جب تک ممبر پر تو اپنی بیٹھا ہوتا ہے میں مجھے دیکھتی رہتی ہوں. آج پتہ ہے آنے میں تھک گئی, میرے گوٹوں سے چلا نہیں گیا. دیواریں پکڑ پکڑ کر تھلیوں پہ بیٹھ کر پتھروں پہ بیٹھ کے آئی.
مسکراتے رونے لگے اور میں اپا تیری بزرگی کو دیکھ کر تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے میری ماں آمنہ یاد آ گئی کہاں ہے تیرا گھر بلال پوچھ اس سے کہاں اس کا گھر وہ پہاڑ کے پچھواڑے اپنا آئیو جمعے کے دن میرا انتظار کریو میں خود اپنا چہرہ دکھانے آیا کروں گا صحابہ کے اندر تکلیف ہوا کرتی پتھر گرم ہوا کرتے حضور علیہ السلام جمعے کی نماز کے بعد اپنے نالے مبارک اٹھاتے اب روکتے اللہ کے نبی بھوک گئے موسم گرم ہے اور میں ابا سے وعدہ کیا بے وقت کہیں نہ ہو جائے جب اس کے گھر جاتے پردہ ہٹا حضور کا ٹکڑا دیکھ کے کہتی بیٹے محمد آ گئے کہاں باتیں بعد میں کریں گے پہلے روٹی کھا لے حضور دسترخوان پہ بیٹھتے زیتون کے تیل میں کدو پکائے ہوتے روٹی کے ٹکڑے میں اللہ کے نبی یوں کر کے دیکھتے اور کھاتے ہر لقمے میں بیٹے پوچھتی بیٹے کھانا اچھا لگا کیسا پکا حضور کھانا دکھاتے روتے جاتے ورنہ ابا کھانے میں اتنا مزہ نہیں آ رہا جتنا تیرے پوچھنے میں مزہ آ رہا ماں کمرے میں بیٹھی یار بیٹھ میں بیٹھا ہوا ہے بھائی بھلے میں آ رہے کھانے میں آ رہے ماں کے ہاتھوں کا بھول گیا سرائی حلوے گاجر کے بعد کھا کے بھلے سے گوجے کھا کے آ گیا سرائی یاروں کے ساتھ کیا کیا دکھایا کڑک چائے منگوا لے گڑ والی چائے منگوا لے بہن کے دوپٹے میں سوراخ ہے کی چائے نظر آئی بہن کے دوپٹے میں سوراخوں کی بغیرت میں کی نظر نہیں آئی تیرے سے خدا کو مارے گا تیرے جھوٹ مارے گا تیری جوانی میں تیری بہنوں کو بلایا ہوا ہے تیری کمائی کمائے کھا گئے کبوتر کھا گئے خرگوش کھا گئے ہائے تیری بہن تیری کمائی میں تیری بہنوں کو حصہ نہ ملا یا سلاطین کے گجراتی میں حیدرآباد میں لگا کر 50,000 کی میرا دیو میں کھڑی لڑائی کھانے والا تیرے گھر کے ساتھ تیرا بھائی بھی غریب ہے اس سے پوچھ کتنے دنوں کے تیرے گھر کے اندر گوشت پکا ہے اوہ لوگو کوشش کریو جو سا کھاؤ ویسا کھلائیو بنا کھانے سے پہلے روش کھانے سے پہلے ٹکے کباب کھانے سے پہلے اللہ تجھے کھانے کی توفیق دے فروٹ کھانے سے پہلے سوچیو چھلکے کدو کے گاجر کے چھلکے امرود کے چھلکے سیب کے آم کے آئیو خبردار اسی کو پردگاہ نہ پھینکیو بلکہ پلاسٹک کی پنی میں اور پنی بھی وہ جس میں چھلکے نظر نہ آئے اس پنی میں میرے ویرو خبردار گھروں کے آگے نہ پھینکیو جہاں غریب رہتے ہو جہاں یتیم رہتے ہو جہاں بیوہ رہتی ہو تو نے رات کو آپ کی گڈیاں چوسی اور کچرے پہ پھینک دی صبح یتیم بچہ گھر سے بستہ لے کے نکلا چلتے چلے آبوں کے چھلکوں پہ نظر پڑی چھلکے دیکھ کے یاد آ گیا فرمایا اگر اس کو آپ نصیب نہیں ہوئے تو خدا تیرے بچوں سے بھی چھین لے گا گوشت پکانے سے پہلے روشندار بند کر دیو گھر کے دروازے کی کھڑکیاں بند کر دیو تیرے گوشت کے بھٹے کی خوشبو باہر چلی گئی کسی بیوہ کے گھر میں پہنچی بیوہ کے بچیوں نے سوکھ کے باپ کو یاد رکھ دیا بدائی نبوت یتیم کے سامنے اپنے چھوکرے کو پیار نہ کریو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے مسکرا کے بات نہ کریو یہ مائیاں جو بیٹھی ہوئی ہے خبردار اپنے کپڑوں کی چمک پر اترانا یہ نہ ہو کسی بیوہ کے آنسو میرے کپڑے پہ گر جائے یہ نہ ہو تیری سیدھی جوڑے پر تیرے بناسی جوڑے پر کسی یتیم بیٹی کا آنسو گر جائے رب اکبر کی قسم سے پانی کا قطرہ نہ سمجھنا
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو بہترین نسل آدم میں، نسل انسانی میں آج تک جتنے لوگ آئے اللہ نے اس امت کو سب سے بہترین امت کہا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم لوگوں کے خیر خیر کی کامی نہیں ہو، یہ دغے بازیاں، یہ دھوکے بازیاں لوگوں کو نقصان پہنچانا اس امت کا مزاج ہی نہیں تھا۔ باقی جرا اب بیٹھ کے روئے ہو اتنا روزہ کا اللہ کے آگے اپنی مد کر کے مسلے پہ بیٹھ کے جب سارے دھندوں سے فارغ ہو جاؤ تو نہیں بیٹھ کے رو لیا کرو، تھوڑی دیر خدا کو رو کے دکھا دو، اللہ قیامت کے بڑے روزے سے محفوظ فرمائے گا۔ بیٹھ کے اپنی ساری کارگزاریوں میں اپنی نہریاں بتلایا کرو، میرے سے یہ ہو گیا، میرے سے یہ ہو گیا، میں کرنا چاہتا تھا یہ ہو گیا۔ اللہ شیطان بھی تو پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے مجھے تیرے سے دور کیا، سایہ مجھے معاف کر دے۔ ترمذی شریف پڑھایا کرتے تھے شیخ موسیٰ خان صاحب البابی وحدی رحمۃ اللہ علیہ، جامع شریف کے رات میں حدیث کے سبق میں پڑھایا کرتے تھے، طالبوں کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے اور ہاتھ اے اللہ یہ تیرے محبت کے مہمان ہیں، اللہ یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں، یہ ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے گھر کی نرم روٹی کو چھوڑ دیا، یہ بچوں کو چھوڑ کے دوسری طرف بیٹھے ہیں، اے اللہ انہیں دے دینا، انہیں ہدایت دے دینا، انہیں معاف کر دینا، ان کا حافظہ تیز کر دینا، انہیں رزق کی بساط بھی دے دینا، انہیں عمر لمبی دے دے۔ اللہ تجھے بھی دیتا، تجھے دینا پڑے گا، اللہ میں تیرے سے لے کے دوں، اللہ تجھے بھی دیتے، یا اللہ تجھے شیخ موسیٰ البانی کہہ رہا ہے، اللہ تجھے دینا پڑے گا، میں تیرے سے لے کے ایسے اللہ سے مانگو، اور پھر کر کے ہاتھ پھیر کے چلے گئے۔ اس انداز میں تو بیٹھ کے بڑا مجھے پتہ لگے بندہ میرا بیٹھا ہوا ہے۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے درود شریف پڑھا جائے، پھر اس کی تعریفیں بیان کی جائے، کچھ نہیں کر سکتے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، فرمایا لوگوں درود شریف پڑھ کے دعا کرو، درود شریف کی برکت سے تمہاری دعا کو اللہ پر لگا دیتا ہے۔ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، نماز میں ریاکاری آ گئی، روزے میں تلاوت آ گیا، مقبول ہو جائے گا۔ درود شریف ایک ایسا مقبول عمل ہے، اگر پڑھنے میں ریاکاری آ گئی اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پہلے میرا دین و جسم کا پاک ہونا، پھر گناہوں سے نفرت کا ہونا، پھر ہاتھ اٹھا کے میرے دینوں درود شریف پڑھنا، پھر اللہ کی تعریف، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے بنایا، اللہ اس کا مالک تو ہے، زمین تو یہ، یا اللہ اس کا تیرے دین ہے، جلت تیرے پاس ہے، اس کی تعریف کا بیان کرو۔ بڑے کے سامنے بیٹھے ہوتے ہو، صحیح آپ کہانا علاقے سے کرائم ختم ہو گئے، ماشاءاللہ، جب آپ جاتے ہیں آپ کی سروس کے اندر حرام کاری ختم ہو جاتی ہے، چوری چکاری ختم ہو جاتی ہے، صحیح سارے علاقے کی طرف آئے ہیں، ابھی آپ کی سرائی سے دوارے پر اچھا لگا ہے، اب حضرت آپ کی دعا کریں گے، اب کیا کریں؟ کوئی کام ہو جائے، خبردار میں شکریہ کو کہتا ہوں، صحیح کا جو نمبر چھا ہے اپنا نمبر دو، ان کا نمبر میرے نمبر پر سیو کر دو، جب بھی فون آئے خبردار تم نے اٹھانا مجھے بتانا، صحیح جب بھی گیٹ پہ سے نہ روکنا۔ کیا کیا تھا؟ تھوڑی سی تعریف، باقی تعریف کے قابل نہیں تھا، جو تعریفوں کا قابل ہے اور دعا کرنے کا بھی انداز ہے، نہ ایسے نہ ایسے، بلکہ اپنے یاد کی شکل میں ہاتھوں کا چلو بناؤ، کھڑی کر کے جھکاؤ، زبان اپنے جلدوں کے اطراف کر دیو، قرآن سے عزم کر رہا ہو۔ بچہ رو رو کے ہر کان میں ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، جب بندہ خدا کو
الا من تاب وآمن وعمل صالحا. جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، عمل اچھے کیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے گناہ صرف معاف نہیں کرتے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ہمیں وہ بندہ بھی اتنا پیارا لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے کون پوچھنے والا ہے، صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتا. نہیں یقین آتا عبدالحلال آج خان کائنات کی اجتماع میں آنے والوں سے کہہ دے نہیں یقین آتا آ کے دیکھ لو، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے آؤ، درختوں کے پتوں کے برابر لے آؤ، پانی کے قطروں کے برابر لے آؤ، وہ لوگوں مٹی کے ذروں کے برابر لے آؤ. بیونی کو آتے معاف کر دیا رہ گئے، بیونی کو وجہ تھوڑے کرتے باقی رہ گئے. اے بلے آ کے ایک بار بکہ دے بس پھانسی لا نہ بھائی لا نہ مالا وان باپلا، بس ایک بار دل سے کہہ دے سایہ معاف کر دے، پیلے شینے دور کر کے تجھے گلے صدا لگا لوں تو مجھے اپنا خدا لگا. موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے یا اللہ دنیا میں جس سے تو سب سے زیادہ نفرت کرے اسے دکھا وہ کون ہے. میرا دکھا میرا اللہ کا کلیم تھا لاڈلا فلانی بستی میں چلا جائیو، فلانے گھر کا دروازہ بجائیو، جو شخص باہر آئے گا اسے نہ کہیے تو لگا ہے پر دیکھئے شخص سے نفرت کرتا ہوں. بھائی ساری رات خدا کا پیغمبر تڑپ رہا اللہ نیکو کار دکھا بدکار دکھایا کرے جہلا ہوا ہے، دیکھو کار دکھا ورنہ غیب اللہ صبح پھر دروازے پر چلا جائیو. یا اللہ اس کا بھائی ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، اس کی بیوی دھیا دے گی، اس کا باپ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام گئے دروازہ بجایا، جو کل آدمی آیا تھا وہی سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. یا اللہ کل بد کردار تھا آج نیکوکار ہو گیا. تھوڑے بات کیے کہ صبح اتنی گناہوں کی عادت تھی کہ دیکھنے کو نہیں چاہتا تھا. شام گھر آیا اس کی بیوی نے چگیر میں روٹی کولی میں سال لگ رکھا، روٹی کا ٹکڑا توڑا منہ میں ڈالا کھانے لگ گیا. ہلکی ہلکی چھٹیوں کی ستنے کی آواز آئی، نہیں ملا اٹھائی کیوں رو رہی. آپ نے کچھ کہا، سانس نے شہتا دیوان جہر نے کہا پڑوسی کو کہتے کرا دیا کیوں روئی تیری وجہ سے. کیوں خرچہ نہ دیا، مار کے گیا تھا، طلاق دی، کاج بھلے کی اور گئے. کہتی بی بی یہ حول یہ بھلا چھوڑ کے پاڑا چھوڑ کے چلی جا رہے کہ تم چھوڑ کے چلی جا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کرتے رہے شور کے کرتوتوں سے سارے بلّہ تھک گئے، ہمارے بال تیرے شور کے کرتوت سے خراب ہو رہے، بلّہ چھوڑ دے ہم چلے جا رہے. آج انہوں نے تیرے بارے میں تردہ دیا، میرے سے برداشت ہوا. یا گناہ چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے. موسیٰ روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا. جب بیوی نے کہا مجھے چھوڑ دے گناہ چھوڑ دے، اس پر کتنا دل برداشت ہوا. کبڈی تھا بیوی کا بھی دل ہویا. گردن موڑی، ایک یہاں سے نکلا ایک یہاں سے. اے اللہ اب تو بیوی نے تنگ دے دی، اللہ معاف کر دے. اور میں موسیٰ تو یا سو نکلے تھے یوں کر کے معافی پاس مجھے تیری کبریائی کی قسم میں نے گردن موڑنے سے پہلے ہی میں نے سارے گناہوں کو معاف کروا دیا. توبوا الی اللہ
دھوڑے لال ٹکرے مارو گے، خبردار آج میں تمہاری سن رہا ہوں، کل تم بستر پہ پڑو گے، تمہاری سفار سے وقت کے مجدد وقت کے اولیاء تمہارے حق میں دعا کریں گے، مجھے میری عزت کی قسم کی دعائیں قبول نہیں ہونے گا۔ لون بھر لے پانی اڑیے، یہ تو پانی بھرنا شام پہ پھر شام محبت تم گھر والی ڈر اٹھ جا مسافر، صبح ہوئی کائے کو صحبت ہے، جو صحبت ہے وہ کھوت ہے، جو اجازت ہے وہ پاوت ہے۔ اللہ 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 اپنے سر کو یہ بائی طرف، سر پیچھے کو جھکائے، اپنے سر کو بائی طرف کی طرف آنکھیں بند کر دیں، ساری توجہ دین پر، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں۔ گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نمبر پر جو اللہ کی رحمت کے اوپر نزول کر رہا ہے، جو تجلیات اتر رہے ہیں، آپ کے روزہ مبارک میں، آپ کے قبر مبارک میں، آپ کے سینے مبارک میں، آپ کے قلب کے اثر کے اوپر جو اللہ کا نور برس رہا ہے، اس کا ایک چھینٹا جن بزرگوں سے میں بیت ہوں، ان کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا وہ قطرہ میرے دل کے اوپر گر رہا ہے۔ زبان تام کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جوڑ لے، اسے مراقبہ کہتے ہیں دشمنی سننے میں، کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، 2 4 5 بار مالا اللہ کہہ کر دل کی دھڑکن ہر سانس کے ساتھ آپ کا دل دھک دھک نہیں رب کر رہا ہے۔ اتنی دیر روح کی محفل پر بیٹھے ہو، اللہ کی محفلوں میں، اللہ کے دین کی محفلوں میں، اس کا دل کے اوپر کتنا اثر ہوا؟ 3 4 منٹ بعد زبان سے اللہ 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 اللہ۔ زبان داروں کے ساتھ لگ جائے، اب دل کی دھڑکن سے تو دل میں اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، روزانہ 2 منٹ کا مراقبہ کرنا، توبہ کے کلمات پڑھنا، جو حضرات پہلے سے سنا ہے توبہ کے لیے سے پڑھیں، اور جو بیعت کرنا چاہتے ہیں خانقاہ عالیہ، اکبریہ، چشتیہ، قادریہ، سربندیہ، صابریہ، شاذلیہ، قدریہ میں وہ فقیر سے کلمات پڑھیں اور پھر اس کے بعد بیعت نیت کر لیں۔ تو تھوڑا تھوڑا آپ جاتے ہو جائے ماشاءاللہ، آج والا جو بیعت کرنا چاہے تھوڑا سا اللہ پر جاتا ہے۔ جن کے پیر دنیا سے چلے گئے وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں، اور جن کے پیر دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کی مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی بیعت کر سکتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی، حضرت پیر ناصر صاحب